أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آسان نیکیوں کی سیریز میں آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے استغفار کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاق بنایا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ جب بھی کوئی زہر تیار کیا جاتا ہے نا، اس کا ایک تریاق بھی ہوتا ہے، اس کا توڑ، زہر کا توڑ۔ تو گناہوں کا توڑ کیا ہے؟ استغفار۔ کیونکہ جب کوئی شخص زہر پی لے تو اس کو زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے نا، پھر اس کی زندگی بچانے کے لیے اس دعا کا تریاق دینا پڑتا ہے، اس کو توڑ دینا پڑتا ہے، اس کو کوئی ایسے اسی جس نے زہر بنایا ہوتا ہے اس کے پاس ہی اس کا توڑ ہوتا ہے، تو وہ پھر بچ جاتا ہے بندہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ گناہ تو ہر انسان سے ہو جاتے ہیں نا، تو گناہوں کا جو توڑ ہے، گناہوں کو جو ختم کرنے والی چیز ہے، وہ استغفار ہے۔ استغفار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا، ہر بد سے بدتر گناہ، ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ، اللہ کے حقوق میں کمی ہو، توبہ استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ اور کر رہی ہیں آپ میری بات کو کہ ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ ہو، یعنی اللہ کے حقوق سے متعلق ہو، وہ توبہ استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن لہٰذا جب کوئی بھی گناہ ہو جائے، کبیرہ یا صغیرہ یا کبیرہ سرزد ہو جائے، تو فوراً توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ بلکہ اس کے جو استغفار ہمیشہ ہر وقت ہی کرتے رہنا چاہیے، اور بظاہر کوئی گناہ اگر سرزد نہیں بھی ہوا تو بھی استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم تھے، پاک تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 سے زائد مرتبہ، یعنی زیادہ، 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ بخاری سے روایت ہے۔ تو ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں۔ ہر تنگی میں، کوئی بھی مشکل ہو، ہر غم کو دور فرما دیتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور دن میں کم از کم ایک مرتبہ استغفار کی ایک تسبیح تو ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ کیونکہ استغفار جو ہے نا، دیکھیں روز قیامت بھی جو لوگ زیادہ کثرت سے استغفار اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، وہ بہت خوش ہوں گے، وہ بہت خوش ہوں گے، انہیں فائدہ ہوگا جن کی گفتگو میں زیادہ استغفار شامل ہوگا، جو اللہ سے کثرت سے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک جیسے دعا ہے سید الاستغفار۔ استغفار استغفار ہر زبان میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مختصر جو ہے عربی جملہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار سے ہر گناہ کی مغفرت مانگتی ہوں اور توبہ کرتی ہوں۔ استغفر اللہ بھی کہہ سکتی ہیں آپ بار بار، لیکن حدیث میں استغفار کی ایک اور مخصوص دعا جو آئی ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں، جسے سید الاستغفار کہا گیا نا، یعنی استغفار کا سردار۔ جیسے آپ نے جتنی بھی استغفار کی ہیں، جتنی بھی استغفار کی تسبیح آپ پڑھتی ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ سردار تسبیح ہے، سردار جو استغفار ہے، وہ اسے قرار دیا گیا ہے، اور وہ ہے استغفار جو سردار، اس سید الاستغفار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ، آپ میرے پروردگار ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کی بندی ہوں، اور میں حد الوسع آپ سے کیے عہد پر اور آپ سے کیے وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آپ نے جو نعمتیں مجھ کو عطا فرمائی، انہیں لے کر آپ سے رجوع کرتی ہوں، اور اپنے گناہ سے آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ لہٰذا میرے گناہ معاف فرما دیجئے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا۔
یہ اس کا ترجمہ میں نے بتایا آپ کو کہ آپ دیکھیے کہ اس استغفار کی جو ترجمے میں آپ دیکھیے کہ پہلے اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ آپ میرے پروردگار ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کی بندی ہوں، میں اپنے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ کون سا عہد؟ عہد اور وعدہ جو اللہ سے ہم نے کیا ہوا ہے، عہد الست۔ تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے نا، آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا۔ تو دیکھیے کہ اور پھر اللہ سے میں سارے گناہوں کی توبہ کرتی ہوں جو میں نے کی، اور سارے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں، اور سارے نعمتوں کا اقرار کرتی ہوں کہ اللہ تیرے سوا پھر کوئی میرے گناہوں کو بخشنے والا بھی نہیں، لہٰذا تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو آپ یہ اپنی اس کو عربی زبان میں پڑھتی ہیں، اور ویسے بھی آپ اس دعا کو اپنے لفظوں میں بھی مانگتی رہیے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص، غور کیجیے گا، جو شخص، یہ جو سید الاستغفار ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کلمات پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت کہے گا اور شام سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتیوں میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو شخص یہ کلمات رات کے وقت پورے یقین کے ساتھ کہے اور صبح سے پہلے وہ فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے اس کا، تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ یہ صحیح بخاری سے میں آپ کو حدیث سنا رہی ہوں۔ خاص طور سے رات کو سونے سے پہلے چند بار تمام لوگوں کو یہ چاہیے، آپ کو، مجھے، ہم سب کو، ہم دیکھیں آج ہم کریں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنے گھر والوں کو بتائیں گے تو ان کی بھی عادت پختہ ہوگی۔ ایک تو ان کے حصے میں ثواب ہوگا، ان کے گناہ دھلیں گے، دوسرا ہمارے بتانے سے جب تک وہ یہ عمل کریں گے، آپ، ہم جو بتاتا ہے اس کی بھی نام اعمال کے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے رات کو سونے سے پہلے اگر اپنے دل کو خاص طور پر اللہ کی طرف کر کے، اللہ کی طرف راغب کر کے، اپنے دن بھر کے جتنے اعمال ہم نے کیے ہیں، جتنے بھی اعمال ہم نے کیے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کا تصور کر کے ہم اس سے توبہ کر کے سوئیں، ہم اللہ سے معافی مانگ کے سوئیں کہ اللہ، صبح سے لے کر رات تک ہم نے، اب آپ دیکھیے کہ پورے دن میں ہم سے کتنی ہی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ہم چاہتے تو نہیں ہیں لیکن ہو جاتی ہیں۔ کبھی نماز لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی نماز میں خشوع نہیں ہوتا، کبھی قضا ہو جاتی ہے، کبھی جھوٹ نکل جاتا ہے، کبھی کوئی چغلی، کبھی کوئی نہ چاہتے ہوئے کوئی اس طرح کی بات، کوئی غیبت، کوئی اور بھی چھوٹی بڑی ہزاروں باتیں ہو جاتی ہیں جو انسان چاہتا تو نہیں ہے لیکن ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو کہا ٹھیک کہا، نہیں، آپ اور میں اس بات کے پابند ہیں کہ ہمیں اللہ سے ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہمیں ہر روز، دیکھیں زندگی کا ایک دن بہت قیمتی ہوتا ہے نا، اس پورے دن میں کتنے لمحے ہوتے ہیں اور ہر لمحے کا ہم نے حساب دینا ہے تو ہم سوری تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم روزانہ جب رات کو سونے لگتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے دل سے، بڑے اپنے آپ کو تصور میں جما کے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ توبہ استغفار کریں کہ یا اللہ، میں انسان ہوں، مجھے نہیں معلوم، میں نے چاہا تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے چاہ کے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے کچھ غلطیاں ہو گئی، کچھ گناہ ہو گئے، تو آپ مجھے معاف کر دیں، اور توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اگلی سانس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اکثر ہم سنتے ہیں زندگی میں کہ فلاں شخص تو رات کو سویا صبح اٹھا نہیں، تو کیا پتا کہ اس نے استغفار کی یا نہیں کی۔ تو ہم نے اس چیز کو اپنی عادت بنا لینی ہے۔ دیکھیں سونے سے 2 منٹ پہلے اگر ہم یہ دعا مانگ لیں گے، اور یا پھر ہم سید الاستغفار اپنے دن میں صبح کو اور ایک شام کو اپنے اذکار کے ساتھ، جیسے فجر کے وقت ہم اذکار پڑھتے ہیں شام کو، تو اس میں اذکار میں یہ ہے، یہ دعا ہے جو اکثر میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں، تو اس کے اندر یہ دعا ہوتی ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گی تو اس کے فائدے دیکھیے کہ اگر ہم اس کو اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا کتنا زیادہ اجر دیں گے۔ اور روز قیامت وہ لوگ، دیکھیں جب بندہ استغفار کرتا ہے نا تو اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی جگہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو جب بندہ استغفار کرتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے گناہ مٹاتے رہتے ہیں اور پھر اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ صاف ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک صفائی کا کام بھی کرتا ہے نا استغفار، یہ ایک صفائی کا کام کرتا ہے کہ دیکھیں نامہ اعمال سے ہم سب کی خواہش ہے نا کہ ہم جب اپنے 1 سال پیچھے دیکھیں اپنی زندگی کو تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گناہ مٹ جائیں۔ پتہ نہیں ہم نے جب ہم میچور ہوتے ہیں، ہمیں تھوڑی عقل آتی ہے، ہم تھوڑا دین سے جڑتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، تو ہم اپنا پیچھے سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے پچھلا ٹائم ایسا نہیں گزارا، تو اس پچھلے ٹائم میں جو غلطیاں ہو گئی، جو گناہ ہو گئے، جو بھی خطائیں ہو گئی، اس کا تریاق کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفار چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا پکاتے، جس وقت، اور دیکھیے کہ یہ اتنی آسان نیکی ہے کہ آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہہ سکتی ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ سکتی ہیں آپ۔ اس کے علاوہ سید الاستغفار صبح و شام دیکھ کر، اگر آپ کو زبانی یاد نہیں، پڑھ سکتی ہیں آپ اپنے
बच्चों को भी ये बात बताइए, सब लोगों को ये बात बताइए कि एटलीस्ट रोज़ाना अगर जिस वक़्त आप तस्बीह कर रही होती हैं, तो अगर जैसे कि आपने रमज़ान में तस्बीहात भी करनी है, तो 100 दफ़ा सुबह और 100 दफ़ा शाम को इस्तिग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर कीजिए। इससे ये होगा कि देखें, इंसान 100 दफ़ा तो 100 मर्तबा तो सारे दिन में गुनाह नहीं करता ना, अगर करता भी है तो उसके गुनाह अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं इस्तिग़फ़ार की वजह से। तो जो कसरत से एक जगह मैंने पढ़ा था कि रोज़े क़यामत एक एक ऐसा शख्स होगा जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता था और बहुत ज़्यादा दुआ माँगता था कि अल्लाह मुझे क़यामत की हंगामा आराई से और क़यामत की उस सारी चीज़ से बचाना। तो अ, जो कि वो इस्तिग़फ़ार की कसरत करता था। तो मैंने किताब में पढ़ा कि वो शख्स जो है, वो जब उठेगा तो उसको क़यामत के हंगामे को फ़ेस नहीं करना पड़ेगा। वो कहेगा मैंने तो सुना था कि यहाँ बड़ी कोई ऐसा सख्त दिन होगा और इस तरह होगा और बड़ा यहाँ पे चीखो-पुकार लगी होगी और जहन्नुम को लेकर आएँगे और ये, लेकिन यहाँ तो बहुत माहौल पुरसुकून है। तो 2 फरिश्ते उसको फ़ौरन थाम लेंगे और कहेंगे कि ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहे हो और साथ-साथ दुआ भी करते रहे हो कि अल्लाह मुझे इस दिन की हौलनाकियों से बचाना। तो वो सब कुछ तो है, लेकिन अल्लाह ने तुझे बचा लिया। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी नेमत है इस्तिग़फ़ार की, कि अगर इस्तिग़फ़ार इतनी बड़ी नेमत है कि जो गुनाहों को अल्लाह ताला उसकी बदौलत इस्तिग़फ़ार करने वालों के गुनाहों को धो डालते हैं, तो ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक ख़ास नेमत अता की है। उसका ज़िक्र कुरान पाक में भी आता है कि आप अगर इस्तिग़फ़ार कसरत से करेंगे तो आपकी हर मुराद पूरी होगी, जो भी आपको मुश्किल होगी, आपके रिज़्क़ की, रोज़ी की, कोई भी परेशानी छोटी या बड़ी किसी भी किस्म की, उसके लिए इस्तिग़फ़ार जो है वो बेहतरीन दुआ है। तो आप इस इस्तिग़फ़ार को बिल्कुल कसरत से करते रहिए, आसान नेकी है, चलते-फिरते, उठते-बैठते, जिस वक़्त आपको ख़्याल आए और आप इसको पढ़ते रहिए और अल्लाह से बिल्कुल दिल लगाकर भी तौबा कीजिए और इसकी कसरत से इसकी तस्बीह भी कीजिए, अपनी ज़ुबान पर जारी रखिए। और जब एक तरीका मैं आपको और भी बता दूँ कि देखिए, बाज़ लोग इस्तिग़फ़ार तो करते रहते हैं, लेकिन जो अमल उनके अल्लाह के नापसंदीदा अमाल होते हैं, उन्हें नहीं छोड़ते। तो देखें, इस्तिग़फ़ार की कसरत भी करनी चाहिए और गुनाहों से भी बचना चाहिए, ठीक है? उन गुनाहों को जो कि आपको पता है कि ये अल्लाह ताला को बेहद नापसंद है। अब एक तरफ उस पे कहते रहें अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह और दूसरी तरफ आप वो भी करते जाएँ, ये बात तो ठीक नहीं है ना फिर, ये बात तो ठीक नहीं है। तो उसके लिए आप दुआ करें कि अगर कोई पुख्ता आदत है जो कि अच्छी नहीं है, तो उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी ये आदत बदल दे, मेरी बुराइयों को नेकियों में बदल दे, मेरी खराबियों को खूबियों में बदल दे, मेरी जो भी हालात हैं उनको अच्छा कर दे, और फिर तौबा भी करें और अल्लाह से दुआ भी माँगे और कोशिश करें कि हर गुनाह के काम को छोड़ दें और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।